بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الفتاح العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیو واچر ڈی سبسکرائبر، امید کرتا ہوں اور دل سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت پہ ہوں گے۔ میں ہوں موٹیویشنل اسپیکر، لیڈرشپ بزنس کوچ، ماسٹر ٹرینر، لینگویج ٹرینر پروفیسر ایم رضا۔ آج کی ویڈیو میں ہمارا جو ٹاپک ہے وہ آن ڈیمانڈ ویڈیو ہے، اور جو ہمارے واٹس ایپ کے تعلیم و تربیت کے گروپ میں جو ہے وہ ڈیمانڈ کی گئی ہے، اور اس کا ٹاپک ہے جی آفاق سن سیریز انگلش کلاس 8 پیج نمبر 35۔ سو لیٹس گیٹ سٹارٹڈ۔ کمپریہنشن کا میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کا مطلب ہوتا ہے تفہیم عبارت۔ تفہیم عبارت کے اعتبار سے اب ہم اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ پرکھتے ہیں۔ اب میں اصولی طور پہ آپ کو جو ہے نا وہ یہ ٹرانسلیٹ کر کے دوں گا اردو کے اندر، اور آپ کو اسائنمنٹ کے طور پہ دے رہا ہوں کہ آپ نے ان کو جو ہے نا وہ کیسے لکھنا ہے۔ سوالات کے جوابات۔ سب سے پہلے آنسر دا فالوئنگ کوسچنز۔ ہاؤ کین اے مین یوز، کیسے ایک آدمی جو ہے نا استعمال کر سکتا ہے دا ہالو ٹرنک آف این اوک ٹری، درخت کے اس خالی جو ہے وہ تنے کو، کھوکھلے تنے کو۔ تو سمپل سا ہے، جو وہاں پہ سٹیبل اور بگ ہارس والی جو لائن ہے اس کو آپ نے جو ہے نا وہ اسٹریٹ کر کے لکھ دینا ہے۔ فار ایگزامپل کہ اب مین کین یوز دا ہالو ٹرنک ایز اے اسٹیبل آف اے بگ ہارس، ٹھیک ہے جی۔ کین دا اولڈ اوک ٹری کمز ٹو بلو، نو، سمپل سا ہو سکتا ہے جی نو دا اولڈ اوک ٹریز کمز ٹو بلو، نو وے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، خالی نو بھی ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ 8th کلاس کے بچے ہیں تو خالی نو کا جواب جو ہے آپ کا چیلنج بھی ہو سکتا ہے کہ یہ 8th کلاس کے بچے ہیں، کم از کم ان کو ایک جملہ تو جو ہے نا وہ آپ لکھوائیں تاکہ یہ آگے جا کے خود سے کچھ لکھنے کے قابل ہوں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ نو وے دا اوک ٹری کین ناٹ کم ٹو بلو، ٹھیک ہے جی۔ اوک ٹری کین ناٹ کم ٹو بلو، وائی از دا سفرنگ آف دا پوئٹ گریٹر دین دیٹ آف دا اوک ٹری، the suffering of the poet is greater because he was from lowly circumstances and he had felt and he had borne all the hardships and hard circumstances of life، ٹھیک ہے جی۔ why do the starving people takes stones for the bread، why the starving people take stones for the bread۔ اس کے اندر جو ہے نا وہ زو مانا ایک جو ہے وہ بات پائی جا رہی ہے کہ اصولی طور پہ وہ اس حالت میں تھے کہ انہیں کوئی چیز کھانے کو نہیں ملتی تھی، تو وہ پتھر اٹھا لیتے تھے کہ شاید اس کو چاٹنے سے یا اس کو استعمال کرنے سے یا اس کو پاس رکھنے سے ہماری بھوک جو ہے وہ کچھ حد تک کم ہو جائے گی۔ اور یہ استعارتاً استعمال ہوا ہے، میٹافر کے طور پہ استعمال ہوا ہے کہ کچھ بھی کھانے کو نہ ہو تو جیسے ہم کہہ دیتے ہیں مٹی کھا لو، پتھر کھا لو، ٹھیک ہے۔ وائی ڈو دا چلڈرن سلیپ ان دا کولڈ ایئر، دا چلڈرن سلیپ ان دا کولڈ ایئر بیکاز دے ور ہوم لیس، بیکاز دے ور ہوم لیس۔ ویئر ڈز دا پوئٹ وانٹ ٹو ٹیک اے ریسٹ اینڈ وائی، دا پوئٹ وانٹ ٹو ٹیک اے ریسٹ انڈر دا hollow trunk of oak tree and want to recall all the memories of hardship. What is the central idea of the poem? The central idea of the poem is poverty, غربت۔ The central idea of poem is poverty and lack of system، یہ کر لیں بلکہ آپ، the central idea of poem is poverty and lack of system، یعنی جو اس کا مرکزی خیال ہے وہ ہے غربت اور نظام کی خرابی، نظام مطلب جو سسٹم کی خرابی ہے وہاں پہ وہ ہے۔ ڈسکرائب، بیان کیجئے your feelings for the oak tree and suffering of human beings in a few sentences، بیان کیجئے شاہ بلوط کی جو فیلنگز ہے اینڈ سفرنگ آف ہیومن، اور نسل انسانی کے جو تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ان اے فیو سینٹینس ہاؤ کین یو جسٹیفائی یور ریسپانس۔ اب اس کے اوپر جو ہے وہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں۔ فار ایگزامپل بیکاز اوک ٹری ہیز ویری لانگ لائف
but human has a short life, but oak tree hasn't bear as many hardships as the humans. ٹھیک ہے جی, یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں. اینڈ اس کو مزید بھی جو ہے نا وہ اسائنمنٹ کو طور پہ آپ لکھیں اور کامنٹ میں جو ہے نا وہ لکھیے گا. جہاں جہاں غلطیاں ہوں گی میں ان کو جو ہے نا وہ سیٹ کر دوں گا, یا آپ کو وہاں پہ جو ہے نا وہ بتا دوں گا, یا پھر آپ مجھے واٹس ایپ کے گروپ میں بھی چیک کروا سکتے ہیں, گروپ لنک کے اوپر, تاکہ جو ہے نا وہ پھر جب فائنل شیپ میں ہوگا تو اس کو جو ہے وہ وہاں پہ اپلوڈ کر دیا جائے گا. سیکنڈ کوشچن ہے جی, یوز دا فالوئنگ ان سینٹینسز آف یور اون. ہالو ٹرنک, کھوکھلا تنا. اوک ٹری ہیز اے ہالو ٹرنک. شیورنگ, کانپتے ہوئے. آئی واز شیورنگ بائی دا کولڈ, اور آئی واز شیورنگ ان دا کولڈ. گرین شیڈس, مائی اسپیکٹیکل اور مائی گلاسز ہیز اے گرین شیڈ. ٹھیک ہے جی. بلوز, ونڈ کین ناٹ بلوز دا اولڈ اوک ٹری. لائنگ ڈاؤن, آئی واز لائنگ ڈاؤن beneath the leaves. Turn over, I turn over my over and I turn over my ball after my over to my excuse me, to my fellow or to my fellow sportsman. Woes, پریشانیاں. There are many woes in my life nowadays. Day by day I'm polishing my teaching career day by day. I'm expanding, I'm making my teaching career more better day by day. یہ بھی ہو سکتا ہے. Read the poem and find the rhyming words. For example, downtown. The word knuckle literally means a joint in the finger, but at the same time it gives the idea of striking with knuckles or coming to blows. The idea suggested by it, in addition to its literal meaning, is its connotations. The tree has also buds or lumps which looks like knuckles, but the tree is peaceful and it never comes to blow or resorts to violence like human beings. Connotations after show the writer's or speaker's emotion and attitudes towards what the word refers to. They add to the effectiveness of what is being conveyed. اس سارے پیراگراف کا مطلب یہ ہے کہ نقل کا جو ورڈ تھا وہ فنگرز کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ جوائنٹ ہوتا ہے اور درانتی کو بھی جو ہے نا وہ بیان کرتا ہے. اور جیسا کہ اس کے پاس جو ہے نا وہ درانتیاں موجود ہوتی ہیں لیکن وہ کسی قسم کا احتجاج نہیں کرتا انسانوں کی طرح. اور یہاں پہ اس پورے پیراگراف میں پوئٹ یہ بتانا چاہتا ہے, یا اس کی جو فیلنگ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے پاس جب بھی طاقت آئی ہے تو اس نے نقصان پہنچایا ہے, جبکہ درختوں کے پاس, ہواؤں کے پاس جب بھی جو ہے وہ طاقت آتی ہے تو وہ اس طرح ڈائریکٹلی نقصان جو ہے وہ نہیں پہنچاتی. یا شاہ بلوت کے درخت کو انہوں نے مد نظر رکھ کے کہا کہ اس نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا. Read another poem and collect the words used with unusual connotations. اور کوئی اور پوئم جو ہے نا وہ پڑھیے اور اس کی جو ہے وہ کنوٹیشنز کو بیان کیجئے. اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بک کے اندر کوئی اور پوئم جو لگی ہوئی ہے وہی پڑھ لیں اور بچوں کو پڑھا دیں تو وہ بھی بہت بہتر ہوتی ہے. آپ کا یہ کوسچن جو ہے نا وہ کور ہو جاتا ہے. ٹائم ٹو نو جی, ڈو یو ریمبر, کیا آپ جانتے ہیں رائمز از دا کوالٹی شیئرڈ بائی ورڈز. رائم ایک ایسی خاصیت ہے جس کو الفاظ کی صورت میں بیان کیا جاتا ہے, اور سیلیبلز یا سیلیبلز کی صورت میں دیٹ ہیو اور اینڈ ود دا سیم ساؤنڈ, جو کہ خط اختتام پذیر ہوتے ہیں یا رکھتے ہیں ایک جیسی جو ہے نا آواز یا صوت. فار ایگزامپل ٹریز, ایز, ٹریز اور ایز, اور لائٹ اینڈ نائٹ, لائٹ اور نائٹ. نوٹ, کنوٹیشن از این آئیڈیا
کنوٹیشن ایک ایسا آئیڈیا ہوتا ہے سجیسٹڈ بائی آ ورڈ، حروف کے معنی کے اعتبار سے، ان ایڈیشن اضافی طور پہ ٹو اٹس لٹرل میننگ، اس کے مزید جو ہے وہ اصطلاحی معنی میں استعمال کرتے ہیں. اس کو میں آپ بڑا آسان کر دیتا ہوں آپ کو. آپ میں سے جس نے سوشولوجی پڑھی ہوئی ہے تو ہم کہتے ہوتے تھے کہ جی اس کا اصطلاحی معنی یہ ہے، اس کا جو ہے وہ زبان و بیان کے اعتبار سے اس کا معنی یہ ہے، ٹھیک ہے، تشریحی معنی یہ ہے. یہ ساری چیزیں آپ کی جو ہے وہ کنوٹیشنز میں آتی ہیں. ڈیئر واچر، ڈیئر سبسکرائبر، یہ تھی آج کی ویڈیو. اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. میرے ساتھ مل کر کہیے انسانیت کی بہتری کے لیے ایک قدم اور.